سنت علاش آب و دانا تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام، فاتح فرق باطلہ، ترجمان عقائد اہل سنت والجماعت، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، شعر اشاعت، محقق العشر، فخر اشاعت، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، ختم نبوت، ابو بکر کی صداقت، ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، معاویہ کی سیاست، تیری حیات میری حیات، تیری حیات میری حیات، تیری حیات میری حیات، باطل کے لیے کھرا علاج، باطل کے لیے کھرا علاج، باطل کے لیے کھرا علاج۔ نعرہ تکبیر، الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام کہتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ یہ خوبصورت اجتماع یہاں پر منعقد کیا، اور پھر ان کے اس اہم اور بہادرانہ قدم کو بھی میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر کو جہاں دعوت دی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بڑا مناسب وقت میرے لیے انتخاب کیا، جبکہ آپ بھی سو رہے ہیں اور میں بھی۔
اس کو کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے. تقریری انداز نہیں ہوگا، چند باتیں میں نے عرض کرنی. سٹیج والوں سے گزارش ہے جس نے جانا ہے ابھی چلا جائے، بعد میں کھڑ کھڑ نہ کرے. توجہ ہے میری طرف؟ اشاعت توحید و سنہ میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات کہ اشاعت توحید و سنہ کی دعوت کیا ہے، ہمارا دعویٰ کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے. اور دوسری بات پہ تھوڑا سا آپریشن ہوگا. توجہ ہے؟ بھائی مجھے بولنے دو. پہلی بات، اشاعت توحید و سنہ کی دعوت یہ ہے کہ کائنات والوں اس کائنات میں جس طرح آخری نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اس کائنات میں آخری آسمانی کتاب قرآن ہے. توجہ میری طرف رہے. جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان جیسا بھی کوئی نہیں، ان کے بعد نیا بھی کوئی نہیں. اسی طرح قرآن یہ آخری کتاب ہے، اس جیسی کتاب بھی کوئی نہیں، اس کے بعد نازل ہونے والی کتاب بھی. بولو بس یہ ہماری دعوت ہے. تم بھی سنو اور کراچی کے مفتی بھی سنیں. سنا ہے جہاں مفتیوں کی منڈی لگتی ہے اور آلووں کی طرح بکتی ہے. ماشاءاللہ درخیر ہے. دعوت ہم کہتے ہیں درود ذرا اونچا پڑھنا ہے کہ آخر میں درود کا معنی بھی سمجھ کے جانا ہے. جیسے محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، محمد کے بعد کوئی نہیں، ایسے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں. اونچے بولو. اور قرآن کے بعد نازل ہونے والی قرآن جیسی کتاب مانی. قرآن مقدس کا درجہ کسی شیخ الحدیث کے قول کو دیا، کسی روایت کو دیا، کسی کتاب کو دیا، کسی اقوال بزرگوں کی لکھت کو دیا، کسی ملفوظ کو دیا، اور قرآن جیسا سمجھا جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ جیسا سمجھنے والا کسی اور کو وہ مسلمان نہیں. اسی طرح قرآن جیسا
کوئی دوسرا قانون، کوئی دوسرا نصاب، کوئی دوسری کتاب، کوئی دوسرا رسالہ سمجھنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے، اور ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں، خدا کی قسم ان کا ان دو چیزوں پہ ایمان نہیں۔ جھگڑا یہ نہیں ہے، قرآن مقدس کے مقابل انہوں نے کئی قرآن بنا رکھی۔ طالب علم داخلہ لینے آیا، طلباء بہت موجود ہیں، خدا لگتی بات کرنا ہے۔ کبھی کسی دارالعلوم، کسی مدرسے والوں نے طالب علموں سے نہیں پوچھا کہ تیرا عقیدہ قرآن کے مطابق بھی ہے؟ کبھی پڑتال کی؟ کبھی نہیں پوچھا۔ ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ تیرا عقیدہ ساڑھے بابے دے مطابق ہے یا نہیں؟ ہمارے بابے والی کتاب اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو پھر بتا اس کے دل میں عظمت قرآن کہاں گئی؟ چاہیے تجھے تھا کہ تو پوچھتا، تو کراچی آ گیا، تیرا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے بھی صحیح یا نہیں، لیکن یہ تو نہیں پوچھتا، تو پوچھتا ہے فلانا رسالہ، فلانا بابا، فلانی کتاب، فلانا نصاب، اور چھوڑ ہم نے کبھی پردے نہیں رکھے، بتا المحند کے مطابق تیرا عقیدہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اونچے بولو، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ المحند شریف کے مطابق تیرا عقیدہ ہے یا؟ اور آج تک پتہ خود بھی نہیں کہ المحند میں چھپا کیا ہے، المحند میں لکھا کیا ہے۔ تو میرا بھائی، بزرگوں کا احترام کر، اکابر کا احترام کر، روایات کا احترام کر، اسلاف کا ادب کر، لیکن کعبہ کے رب کی قسم، اللہ کے قرآن، کتاب اللہ، کتاب خدا، اس کے مقابل کسی کی نہ مان۔ قرآن یہ حاکم کتاب ہے، قرآن فیصل کتاب ہے، قرآن جج کتاب ہے، قرآن یہ ہدایت کا نصاب ہے، قرآن یہ ایمان کا ماخذ ہے، اور قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے فرمایا مہیمنن۔ کیا فرمایا؟ مہیمن۔ سارے پڑھو، مہیمنن علیہ۔ اور مہیمن کا معنی کیا ہے؟ کنٹرول کرنے والی کتاب، کنٹرول کرنے والی۔ مہیمنن محافظن، حافظن علی الکتب کلہا۔ اور اس قرآن کو قرآن نے کہا المیزان، المیزان، یہ کسوٹی، یہ ترازو، روایت تلے گی قرآن پہ، حکایت تلے گی قرآن پہ، بابا تلے گا قرآن پہ، کتابڑی تلے گی قرآن پہ، المحند تلے گی قرآن پہ۔ ساری کائنات کے لیے کسوٹی میرے رب نے کتاب اللہ کو بنایا۔ یہ قرآن کی شان ہے اور یہ قرآن کا مقام ہے۔ اگر ایمان کی کسوٹی کوئی اور کتاب بنائے، اس کا قرآن پر ایمان نہیں۔ اگر ہدایت کا معیار کوئی اور نصاب بنائے، کوئی اور بزرگ بنائے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا بنائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نماز نہیں، میں آکے پتر تیرا نکاح نہیں۔ یا نماز سے مسئلہ آگے نکل گیا، جس کے دل میں قرآن کی عزت نہیں، اس کا کوئی نکاح، بولو دیو ذرا فتوہ، اس کا تو نکاح نہیں۔
اشاعت کی دعوت یہ ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب، بولو بولو میں آگے چلوں، ڈرنا نہیں ہے۔ آج میں آیا تمہارا ڈر ختم کرنے کے لیے، اور اللہ کے فضل سے جہاں گئے ڈر ختم ہو گئے، اور جس دن ڈر ختم ہو گئے نا، یہاں تو ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، جب توحید سمجھ کے بیان کی جاتی ہے تو وہاں تو ہزاروں کے مقابلے میں ایک کھڑا ہو تب بھی اللہ اسے غالب کر دیتا ہے، دو کھڑے ہوں تب بھی غالب کر دیتا ہے، اور تم اتنے ہزاروں صرف اس تشریح کی ضرورت ہے جو حضرت موسیٰ کے واقعہ میں توجہ بات سمجھ رہے ہو؟ زکام تو مجھے ہے، لیکن یہ کسی کا انشاءاللہ استدراج ہم توڑ نہیں چڑھنے دیں گے۔ مولوی سمجھیں گے یہ ہمارا استدراج ہے، استدراج سمجھتے ہو؟ یہ کرامت کے مقابلے میں ہوتا ہے، خیال کرو۔ قرآن مقدس 30 پاروں کا کلام، کتنوں کا؟ 30 پار۔ اس قرآن میں مسئلہ کیا ہے؟ اشاعت کی دعوت سمجھو، قرآن ساری کتابوں سے افضل کتاب، بولو کیا ہے؟ افضل کتاب۔ قرآن ساری کتابوں پہ حاکم کتاب، حاکم کتاب، ساری محکوم، اور قرآن حاکم۔ اور خدا کی قسم یہی ہے ایمان کی بنیاد۔ قرآن مقدس ہر کتاب پہ حاکم ہے۔ قرآن کی شان اللہ نے جب بیان کی، موضوع لمبا ہو جائے گا، یہ ہے کلام اللہ۔ اللہ نے اپنی شان جن کلمات سے بیان کی، انہی کلمات سے قرآن مقدس کا تعارف پیش کیا، اور 55 نام خود قرآن نے اپنے ذکر کیے تعارف کے طور پہ۔ اور ان 55 ناموں کا اگر خلاصہ نکالا جائے وہ صرف ایک ہی نکتہ ہے، اور وہ یہ نکتہ ہے کہ میرے بھائی یہ ماننا پڑے گا ساری کائنات میں اگر میرا سچی کتاب اول سے لے کے آخر تک ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کی ڈگری یہ ہے کہ ساری کتابوں پر یہ حاکم ہے، باقی سب کو پیش کرنا ہوگا قرآن پر۔ جو قرآن کے مطابق ڈھل جائے وہ حق ہے، اور جو قرآن سے ٹکرا جائے اسی کا نام باطل ہے۔ کراچی والے سبق یاد کر لو، یہ سبق کا پہلا سبق ہے، اور جب تک اس سبق پہ نہیں آتے مولوی تمہیں جھوٹ پہ مارے گا، حکایت سے فلاں نے فرمایا، ادھر سے آواز آ گئی، ادھر سے خواب آ گیا، بزرگ فرماتے تھے، فلانا فرماتا تھا۔ میں نے کہا تیرے بزرگ کی بھی ادبی نہیں کرتا، تیرے فلانے کی بھی ادبی نہیں کرتا، لیکن مجھے تو اپنا ایمان بنانے کی فکر ہے۔ اللہ کا قرآن یہ وہ کتاب ہے، یاد رکھ میرا بھائی، کعبہ کے رب کی قسم، قرآن کے بغیر نہ کہیں سے ایمان بن سکتا ہے، نہ قرآن کے بغیر کہیں سے ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایمان بنانے والی کتاب بھی قرآن، ایمان کو محفوظ رکھنے والی کتاب بھی قرآن۔ اس طرح میں آگے چلتا ہوں۔ 30 پارے قرآن کے، مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا؟ یا اللہ اتنے لمبا سفر حافظ پڑھ کے اس کا گلا خراب ہو گیا، ختم ہی نہیں ہو رہا، اتنا لمبا سفر۔ فرمایا ہاں
یہ بھی قرآن کا کمال ہے کہ قرآن مقدس جو مضمون 30 پاروں پہ مفصل بیان کرتا ہے، اس کو جب بند کرنے لگے تو ایک نقطے میں بند کر دیتا ہے تاکہ جو تفصیلاً سمجھنا چاہے وہ تفصیلاً پڑھ لے، اور جس کے پاس وقت نہیں وہ اجمالاً قرآن کا مقصد سمجھ جائے۔ اللہ یہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا قرآن مقدس میں بالکل شارٹ کٹ جا رہا ہوں، قرآن اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا قل سورۃ الانبیاء قل انما یوحا الیہ انما، بولو، الہکم الہ واحد۔ یا تو بڑے بڑے مفتی ہیں، اس لیے باریک نکات تم سب کو پتہ ہے، انما بھی حسر انما بھی حسر، اور قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ میرے محبوب اعلان کر دو میری طرف جو قرآن آیا وہی آئی، اس میں مسئلہ ایک ہی آیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ الہ ایک ہے۔ مسئلہ ایک ہے کہ الہ، مجھے بولو مسئلہ یہ ہے کہ الہ، مسئلہ بھی ایک۔ کتنے مسئلے آئے؟ بولو کتنے مسئلے آئے؟ ایک مسئلہ۔ اب مولویوں کو بخار شروع ہو جائے گا کہ بڑے بڑے مسئلے آئے جی، ایک ایک مسئلہ کیوں؟ سورۃ البقرہ پڑھو 2000 مسائل کھڑے، اور یہاں کیا انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ میری طرف وہی آئی، وہی کیا آئی؟ پورا قرآن مسئلہ ایک، اور مسئلہ یہ ہے کہ الہ ایک، تمہارا الہ ایک مسئلہ۔ امام ابو سعود حنفی اس کی تفسیر اٹھا، مداری قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس کی اٹھا، شیخ القرآن راول پنڈی والے عجیب معنی کر گئے، ان دونوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت شیخ القرآن انہی کیا وہ لفظ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، اللہ فرماتے ہیں مسئلہ ایک آیا، اللہ مسئلے تو کئی آئے، قرآن تو وہ ہے۔ عظمت صحابہ کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، عظمت اولیاء کو بھی قرآن نے بیان کیا، ختم نبوت کو قرآن نے بیان کیا، انبیاء کے معجزات قرآن نے بیان کیے، اور قرآن مقدس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام بیان کرتا ہے، قیامت کے احوال بیان کرتا ہے، اور اخلاقیات بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ حلال حرام بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مقاصد مہم احکام بیان کرتا ہے۔ اللہ اس کا کیا مطلب کہ مسئلہ ایک ہی آیا؟ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ ایک ہی ہے، اصل مسئلہ، مخدوم مسئلہ وہ صرف ایک ہے، مقصودی مسئلہ وہ صرف ایک ہے، باقی سارے مسائل اس مسئلے کے خادم، اور اصل مسئلہ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک ہی مسئلہ کہ الہ صرف ایک ہے۔ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت اسی مسئلے کی کما حقہ دعوت اور صحیح اخلاصی دعوت کا نام، اور قیامت کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں کو انعام ملنے کا دن قیامت، اور اس مسئلے کے منکرین کی سزا کا نام قیامت۔ جنت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے وفاداروں کے انعام کا نام جنت
ہے اور اسی مسئلہ کے غداروں کے سزا کا نام جہنم ہے۔ نماز اسی مسئلے کی مظہر، روزہ اسی مسئلے کا مظہر، زکوٰۃ اسی مسئلے کی مظہر، قرض کوئی حکم ایسا نہیں جو اس کا مظہر نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اس کا خادم نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ یہ اس کائنات میں سب سے افضل مقصد اور سب سے اعلیٰ مسئلہ اور سب سے بڑا مخدوم مسئلہ، باقی سارے مسئلے اسی مسئلہ کے تابع۔ توجہ ہے؟ اونچے بولو اور اونچے بولو، بس کر دو، بس کہاں، بات سکھا سے نہیں ہومن لگی۔ باقی سارے مسئلے خادم، مخدوم مسئلہ۔ بول بول لا الہ، سبحان اللہ۔ سورت ہود جب شروع ہوئی نا، وہاں ایک لفظ ہے، علماء تو اچھی طرح سمجھ جائیں، قرآن کی عظمت اللہ نے بیان کی شروع میں، اور آگے عظمت بیان کرتے ہوئے آگے جملہ بیان کر کے یہ قرآن آیا کیوں؟ جب یہ آیا نا ایک جملہ آیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ایک ہی جملہ آیا۔ اب اس جملے پر واہ امام راضی، تجھ پہ اللہ راضی ہو، کیسا جملہ لکھا، سبحان اللہ۔ تفسیر کبیر اٹھا، امام راضی فرماتے ہیں لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا الحرف الواحد وهي اللہ تعبدوا الا اللہ۔ لا مقصود من هذا الكتاب الشریف، اس کتاب مقدس کا مقصد اور مقصودی مسئلہ وہ یہی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اگلا جملہ سن میرے کراچی کا بھائی اور میرے کراچی کا پیارا مفتی صاحب، سن وہاں آگے کیا ذکر کیا، فرمایا من صرف عمرہ فی غیرہ من المسائل فقد خاب و خسر۔ اصل مقصودی مسئلہ یہی، دیگر مسائل میں پڑھا ہے، بڑے بڑے مدرسے مفتی صاحب صبح شروع ہوتا ہے کتاب الحیض، کتاب الاستحاضہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مفتیوں کو چاہیے، ناراض نہ ہو، مفتی کس کے ہوتے ہیں؟ احکام کے، فقہ کے ساتھ تعلق۔ اس لیے مفتی کا جو کام ہے نا وہ تحت سرہ کے ساتھ ہے۔ سمجھ گئے میری؟ استنجا کیسے کرنا ہے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھو، ہم مفتیوں کے منکر نہیں ہیں۔ اچھا، حیض، نفاس، استحاضہ کے مسئلے بالکل خط لکھو۔ ایمان کا جو اللہ نے محل بنایا وہ یہاں رکھا، کتب فی قلوبہم الایمان۔ اگر ایمان کا مسئلہ آئے نا پھر قرآن سے پوچھ، پھر قرآن سے پوچھنا ہے، قرآن والوں سے پوچھنا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ جب میری عظمت، میری شان، میری توحید کا مسئلہ آئے نا پھر فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ دو معنی مفسرین نے کیے، ایک یہ کہ خبیرہ خود مالک فرماتی ہے، پھر مجھ سے پوچھنا اللہ تو کہاں بتائے گا، فرمایا یہ 30 پاروں کا قرآن پڑھ لیں۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، دعا کرتے ہو میرا گلہ چل پڑے، آپ سمجھ تو رہے ہیں نا؟ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ اسی طرح مسئلہ سماع بھی پوچھنا ہو، میری توحید کا مسئلہ ہو، سماع بھی بنیاد ہے توحید کی،
وہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر. سماحیات والا مسئلہ مفتی سے نہ پوچھنا، اور اللہ کی توحید والا مسئلہ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر. آجا مفتیان کرام ناراض نہ ہوں، مفتیان کرام کے بہت سارے کتاب الطہارت بھی انہی کے متعلق ہے، کتاب الاستحاضہ پوری انہی کے متعلق ہے، کتاب الاستنجاء پوری کی پوری سردی گرمی تک انہی کے متعلق ہے. لیکن جو ایمان کا مسئلہ ہے وہ ادھر ہے. ایمان کا مسئلہ مفتی سے نہ پوچھ، ایمان کا مسئلہ اللہ کی کتاب سے پوچھ. توجہ ہے نا؟ مفتی سے مراد موجودہ ڈسکو مفتیوں کی بات کر رہا ہوں، جو آج کل چائنا نے نکالے نئے نمونے، ان کی بات کر رہا ہوں. آج کل مفتی کیسے بنتے ہیں؟ ایک جاہل کو ڈالتے ہیں خاص مشین میں، سال تک اس کو اندر رکھتی اور اس سے قدوری کی تلاوت کراتے، اردو فصاحت جاتا. رسم المفتی وہ جو کتاب ہم طالب علموں کو دوسرے سال پڑھا دیتے ہیں، ادھر مفتی بنانے کے لیے دوبارہ وہی پڑھائی جاتی ہے. اور وہ جو 8 سال کا جاہل ہوتا ہے، 1 سال میں برگردانی کر کے جب باہر آتا ہے تو حضرت اقدس مفتی صاحب، یہ ہے ڈسکو مفتی، چائنا والے مفتی. چلو یار تم کہو گے پتہ نہیں کن کے پیچھے پڑ گئے، ہم تو ابھی تو میں نے دعوت دینی ہے، اگلا آپریشن تو بعد میں ہوگا. توجہ کر میرا بھائی، توجہ کر. یہ غلط جملے میں کہا گیا، یہ بڑھ گیا تھے فلانا، یہ تو ان کنجروں کے جملے ہیں. آپ علماء توجہ فرما، توجہ کر، توجہ کر، توجہ کر. قرآن میں مسئلہ کیا ہے؟ مخدوم مسئلہ کیا ہے؟ مقصودی مسئلہ کیا ہے؟ بولو. امام رازی کا حوالہ دے رہا ہوں میرا بھائی، سارے مسائل بیان کیے، حیض کے، نفاس کے، صرف کے، نحو کے، منطق کے، سب کچھ بیان کرتا رہا اور عمر گزار گیا، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں سمجھایا نا. امام راضی فرماتے ہیں قد خواب و خسرا، ساری زندگی برباد کر کے گیا. پنجابی مانے ساری ڈھنگرا تے بیٹھ کے گیا، ساری زندگی برباد کر گیا. اس لیے یہ مقصود ہے، یہی دعوت الانبیاء ہے، یہی وہ مسئلہ ہے. توجہ میری طرف، یہی وہ مسئلہ ہے جو بنائے کائنات سے مقصد ہے. اٹھا سورۃ الطلاق، بڑا اختلاف چلا. یہودی کہنے لگے کہ اگر حضرت عزیر نے پیدا نہ ہونا ہوتا تو یہ زمین آسمان نہ بنتا. عیسائیوں نے کہا یہ کائنات حضرت عیسیٰ کے لیے بنی، اگر حضرت عیسیٰ نے نہ آنا ہوتا کائنات نہ بنتی. آگے یہودیوں کی نسل آئی، انہوں نے کہا یہ کائنات 5 تن پاک کے لیے بنی، اگر 5 تن پاک نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. اگلی ان کی نسل آئی، اس نے کہا یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی. لولاکا لما خلقت الافلاک، سونیا اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا کائنات نہ بنتی. آپ سن میرا بھائی، قرآن آیا سورۃ الطلاق، آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ فرماتی ہے کہ میرا محبوب کائنات کو بتا دے یہ کائنات کیوں بنی. آسمان زمین 14 طبق، فرمایا الذی خلق 7 سماوات والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. 14 طبق بنے کیوں؟ لِتَعْلَمُوا،
کائنات بنی ہے، سارے پڑھو، لے تعلمو، 7 آسمان، والارض مثلہن، 7 زمینیں، 7 آسمان 7 زمینیں اللہ یہ بن گئیں، یتنزل الامر بینہن، ان کے اندر اپنا امر چھوڑ دیا، ساکن کو ساکن کیا، متحرک کو متحرک کر دیا۔ اللہ یہ کام کیوں ہوا؟ کسی حضرت عزیر کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے، کسی مخلوق کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس سے میرا مقصد کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ اس کائنات پہ تصرف کرنے والا بھی اکیلا اللہ، اور کائنات کے ہر چیز کو جاننے والا بھی اکیلا۔ اگر دونوں کو ملا لو تو ایک معنی بن جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کائنات بنی ہے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اپنے خطیب کو بھی بتلا دے جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے، کتاب فطرت کے سربرق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہ میرے بھائی، کتاب فطرت کے سربرق پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا، پیغام احمد رقم نہ ہوتا، پیغام احمد لا الہ الا اللہ، پیغام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ اپنا شعر بھی صحیح کر لے اور بھی یقین نہ آئے تو سورۃ الاحقاف پڑھ لے۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا یا اللہ انبیاء کیوں بھیجے؟ خود حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک وہ کیسے آئے؟ فرمایا ہاں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الانس میں محمد مصطفیٰ بھی، الانس میں حضرت ابراہیم بھی۔ فرمایا جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا ہے لیعبدون، کس کے لیے؟ ابن عباس کا معنی سن لو، یعبدون لیوحدون، جنوں کو بھی توحید کے لیے پیدا کیا، انسانوں کو بھی تھک گئے ہو، انسانوں کو بھی کس کے لیے پیدا کیا؟ مسئلہ لا الہ الا اللہ، بنائے کائنات، مقصود کائنات مسئلہ لا الہ الا اللہ، اور یہی مسئلہ ہے جو اس کائنات کی روح ہے۔ توجہ میری طرف، اس کائنات کی، اس کائنات کی، اس کائنات کی، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا۔ اٹھا مسلم شریف حدیث کی کتاب، ہائے کاش کبھی حدیث ہم سے بھی سیکھ لی ہوتی۔ اٹھا مسلم کا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ آج میرا دل تو یہ تھا کہ جیسے کراچی روشنیوں کا شہر ہے، یہ حصی روشنی ہے، آج تمہارے دل بھی چانن ہو جائے۔ بس دعا کرتے رہو، آپ میں کوئی ولی اللہ بیٹھا ہو، اس کی دعا قبول ہو، یہ بڑا درد کر رہا ہے، یہ سیٹ ہو جائے۔ توجہ ہے؟ اور میرا خیال ہے ادھر چائے کعبہ کا رواج نہیں ہے، توجہ کرو، توجہ میری طرف۔ پیغمبر کریم فرمایا، ذرا توجہ حدیث، لا تقوم الساعۃ،
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ اے لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ اس کائنات میں ایک بندہ بھی ہے نا لا الہ الا اللہ کا قائل، اس کا عقیدہ رکھنے اس وقت تک اللہ قیامت قائم. اونچے بولو قیامت قائم، اور اونچے بولو قیامت قائم. ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کو ماننے والا فی الارض زمین کے اندر رہ گیا، الل ارض بھی نہیں، فی الارض زمین کے اندر رہ گیا کہ رب قیامت قائم نہیں کرے گا. میرا بھائی انصاف خود کہ میں یہ رہا ہوں، اس کائنات کی روح وہ لا الہ الا اللہ ہے. کائنات بنی بھی لا الہ الا اللہ کے لیے، آج قائم بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے. اور جب لا الہ الا اللہ والا مباحد ایک نہیں رہے گا، ایک بھی نہیں رہے گا، تو رب قیامت قائم کر دے گا. توجہ ہے، مسئلہ تو سمجھ آ گیا، مسئلہ تو سمجھ آ گیا. بھائی ایک امتی زندہ ہو زمین میں تو قیامت آ سکتی، اور خود پیغمبر اسی زمین میں دنیاوی حیات سے زندہ ہوں تو قیامت آئے گی. اونچے بولو. اور ایک کلمہ پڑھنے والا امتی زمین کے اندر زندہ ہو، قیامت آ سکتی نہیں. کہ خود پیغمبر کلمہ پڑھانے والے وہ اسی زمین میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں، قیامت قائم ہو سکے گی؟ تو پھر مسئلہ تو معمولی ہے. جو پیغمبر کو دنیاوی حیات کے ساتھ اس زمین کے اندر زندہ مانتا ہے وہ ظالم قیامت کا بھی منکر ہے. توجہ کرنا ہے، وہ قیامت کا کیا ہے؟ مسئلہ تو نکاح جی ہے نا. جو قیامت کا منکر ہے، نکاح تو یہ نمازوں تو بعد کی بات، پہلے نکاح پہ نظر ثانی کر. قیامت کیا نہیں ہو سکتی. خیر یہ میرا موضوع نہیں، ہو سکتا ہے پھر میں چھیڑوں. اب میں آ رہا ہوں جو اصل دعوت ہے اس کو سمجھو. روح کائنات لا الہ، سارے نبیوں کی دعوت لا الہ. بولو بولو لا الہ. ساری کتابوں کا مسئلہ ھذا ذکر من معی بذکر من قبلی، ساری کتابوں کا دعویٰ لا الہ. قرآن کا مقصد لا الہ الا اللہ. اب آؤ میرا بھائی سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، روح المعانی جلد نمبر 9، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا. انہوں نے کہا کہ جب تک لا الہ الا اللہ کو سمجھتا نہیں اس وقت تک مومن نہیں. ایمان تب ملے گا کہ لا الہ الا اللہ کو بولو سمجھے. علماء حضرات بھی توجہ کریں، آپ بھی. لا الہ الا اللہ کا معنی میں نے سمجھانا ہے 12 طریقوں سے. یہی ہماری دعوت ہے اور یہی توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اب یہاں سے میں تقریر شروع کر رہا ہوں، توجہ میری طرف. کیا معنی لا الہ الا اللہ؟ پہلے تم سنا دو معنی. بولو بولو شاباش. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، سب کا اتفاق ہے بھئی، معنی صحیح ہے، سب کا اتفاق ہے. لیکن عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں پھر نیچے اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں. بندگی کیا ہے؟ بندگی فارسی ہے. بندگی کا کیا معنی؟ عبادت کا کیا معنی؟ اور اگر اس سے مولوی آگے چلے گا توجہ، وہ کہے گا بیزابی بھی، خفاجی،
روح المعانی بڑے بڑے مفسر انہوں نے لکھا، امام رازی انہوں نے عبادت کا معنی لکھا اقصا غایت التذلل، کہ عاجزی اور ذلت کا آخری درجہ. عاجزی اور ذلت کا، میں نے کہا آخری درجے سے کیا مراد ہے؟ توجہ میری طرف. ذلت کا آخری درجہ کیا؟ غایت اقصا غایت تذلل، ذلت اور عاجزی کا آخری درجہ. کیا مطلب؟ اگر یہی معنی ہے نا بظاہر، تو پھر میرا دعویٰ ہے کہ سجدے کے علاوہ کوئی عبادت ہے ہی نہیں، کیونکہ عاجزی اور ذلت کی انتہا کس میں ہے؟ جو ذلت سجدے میں ہے وہ رکوع میں نہیں، جو ذلت سجدے میں ہے وہ قیام میں، توجہ، قیام میں نہیں. جو ذلت سجدے میں ہے وہ چلنے میں نہیں ہے. جبکہ میں نے شریعت کو دیکھا کہ یہاں قیام بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، حتیٰ کہ لیٹ کر ذکر کرنا بھی عبادت، حتیٰ کہ اکڑنا بھی عبادت. طواف کعبہ اس کے چکروں میں عبادت، اٹھنا بیٹھنا عبادت، چلنا پھرنا عبادت، ہنسنا بھی عبادت، رونا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، کھڑا ہونا بھی عبادت، حتیٰ کہ خراٹے مارنا بھی عبادت ہے یا نہیں؟ اور بولو جلدی میں آگے چلتے. پھر کیا معنی تذلل کا آخری درجہ؟ اس کا کیا معنی؟ اس کو حل کرنا ہوگا. اور کراچی والوں حل کرو، ہمیں گالیاں بعد میں دینا. اس کو حل کرو. غایت تذلل کیا معنی؟ ذلت کا آخری درجہ کیا؟ تو اب یاد رکھنا، تذلل دو طرح ہوتا ہے. ایک ہے تذلل ظاہری، تذلل جوارے، ان اعضاء کا جھکنا، ظاہری تذلل. اور ایک ہے تذلل اعتقادی، عقیدے کا تذلل. یہاں عبادت سے مراد اعتقادی تذلل ہے. اور میں نہیں کہتا، خود حافظ نے کہا العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ یقدر بها على النفع وعلى الضرر فوق الاسباب فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة. میرا بھائی، عبادت میں کون سا تذلل؟ عبادت عبارت عن الاعتقاد، یہ عقیدے سے عبارت ہے. اور عقیدہ کس چیز کا؟ کسی ہستی کو بغیر اسباب کے متصرف سمجھ کے، کسی ہستی کو بغیر اسباب کے جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا، اس کا نام لینا، اس کی طرف منسوب چیزوں کی طرف چلنا، اس کا نام عبادت ہے. تو عبادت عقیدے کا نام ہے. عقیدے میں کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ کسی ہستی کو بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا. بولو، سمجھا دیتا ہوں، بولو. یہ میں نے رکھ دیا ہے. عام میں کوئی آدمی وہاں بیٹھ کے اس کو اٹھائے، ہلنا نہیں ہے. اٹھا لو اور ہاتھ سے 1000 بھی اٹھا لے. فرق کیا ہے؟ ادھر بیٹھ کے نہیں اٹھا سکتے. میں اٹھا رہا ہوں، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. یہ اسباب ہیں، وہ غیبی قوت ہے. اس کا نام اسباب نہیں، توجہ میری طرف. اس کا نام ہے تصرف. بغیر اسباب کے جاننا، بغیر اسباب کے تصرف کرنا، یہ عقیدہ رکھ کے بغیر، اگر رب کے لیے رکھا تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے. اور اگر یہ عقیدہ
کسی فرشتے، کسی اللہ کے محبوب پیغمبر، کسی اللہ کے مقرب ولی، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ یہ ہستی بھی بغیر اسباب کے میرے حالات کو جانتی ہے، میری آواز کو سنتی ہے، میرے نفع نقصان پہ قادر ہے، یا میری سفارشیں کر سکتی ہے، بغیر اسباب کے سننا جاننا اس کے لیے مانا، تو اس ہستی کو اس نے الہ مانا۔ توجہ ہے؟ اس ہستی کو کیا مانا؟ اگر رب کے لیے عقیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یا کسی ولی پیر فقیر کے بارے، حتیٰ کہ جبریل کے بارے، کہ وہ بھی بغیر اسباب کے میری آواز کو سنتا بھی ہے، تصرف کرتا بھی ہے۔ بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا کون ہے؟ اور اونچے بولو کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہی معنی لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا طریق ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے مولویوں کے لیے کہ عبادت کا معنی کر، دنیا کے کسی مولوی سے پوچھ لے عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے، غایت تعظیم غایت تذلل کیا ہے۔ حال اس کا یہی ہے کہ عبادت ایک عقیدے کا نام ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ کسی ہستی کو بغیر اسباب کے متصرف سمیع علیم مان کر اس کو پکارنا، یہ کیا بنے گی؟ اس کی عبادت۔ اللہ ہی کے لیے یہ عقیدہ، یہ رب کی عبادت ہے، اور نبی ولی کے لیے یہ عقیدہ اس نبی ولی کی عبادت ہے۔ اور کلمے میں اقرار کیا ہے؟ لا الہ، پڑھو لا الہ۔ اب معنی کیسے بنے گا؟ لا الہ الا اللہ، بغیر اسباب کے سننے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، بغیر اسباب کے جاننے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا کوئی نہیں۔ بول 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 بول، اللہ کے سوا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے میرا بھائی۔ پھر لا الہ الا اللہ، دوسری بات عرض کر رہا ہوں، اس لا الہ الا اللہ کی اللہ نے قرآن میں دو چیزوں پہ بنیاد رکھی۔ ایک کا نام مسئلہ حیات ہے، دوسرے کا نام مسئلہ سما ہے۔ پورا قرآن پڑھ لے، آیت الکرسی آتی ہے جی، پڑھو ذرا آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، آگے الحیو الحیو، مسئلہ الہ کی بنیاد الحیو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ لا الہ الا ہو، پڑھو پڑھو الحیو القیوم، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ کیا معنی؟ اللہ کے سوا بغیر اسباب کے سننے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے الحیو لا حی الا ہو، اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں تو اللہ کے سوا الہ بھی، بول الہ بھی کوئی نہیں۔ دوسرا مقام ذرا دیکھ، سورت آل عمران شروع میں پڑھ، اللہ لا کیا ہے؟ الحیو لا الہ الا ہو الحیو۔ سورہ حامیم مومن گھر میں پڑھ، اور آیت نمبر 65 ہے، وہاں پر ذرا دیکھ، تجھے مولوی حوالے دیتے ہیں، بابے کو خواب آ گیا، خواب آ گیا، تھوڑا کھاوے، خواب آ گیا، آواز آ گئی، سارے حکومت بھی انہوں نے دی، آواز آئی ہے، آواز آئی، کدھروں آئی؟ خواب آ گیا، آواز آ گئی، اور خواب سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا بابا، آواز سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدہ ثابت ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس سے ثابت ہوتا ہے. سن سورہ حامی مومن فرمایا ہو والحیو سارے پڑھو ہو والحیو لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. ہو والحیو آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو الحیو. اب میرا گلہ کھل بیسے وہاں الحیو بعد میں اور حامی مومن میں الحیو شروع میں. ہو والحیو لا الہ الا ہو ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ صرف اللہ. تو لا الہ الا ہو الہ بھی کون؟ پکارے سننے والا بھی کون؟ فادعوہ یہ فا علماء اس کو فصیح کہتے ہیں. اذا کان الامر کذالک شرط مقدر کے جزا پہ آتی ہے. اذا کان الامر کذالک جب مان گئے ہو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں, سننے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں, تو فادعوہ مخلصین لہ الدین. پھر پکارو صرف اسی کو مخلصین, مخلص خالص کر کے چھنڈ پھوک کے, رلا نہیں کرنا. وہ یہ نہیں کہنا 12 دا واسطہ ہی تے 14 دا واسطہ ہی تے بے غازی کا واسطہ فلانے کا واسطہ فلانے کا واسطہ نہیں. اگر وسیلوں کی ضرورت ہو تو کیسے پکارنا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. علماء جانتے الحسنى یہ اسم تفضیل ہے اور معنی کیا ہے؟ سب ناموں سے خوبصورت نام کس کے؟ سب ناموں سے خوبصورت نام کس کے؟ آگے للہ الاسماء الحسنى, آگے پھر فا آ گئی. فرمایا اگر یہ مانتے ہو کہ سارے ناموں سے خوبصورت نام کس کے؟ اللہ کے نام ہے. اللہ کے ناموں جیسا کوئی نام نہیں. تو پھر اگر کسی کے نام پیش کرنا ہو تو اللہ کے ناموں کو پیش کیا کرو. کسی کے نام کا وسیلہ ہو تو فادعوہ بہا, پھر ان ناموں کا وسیلہ پیش کیا کرو جو خوبصورت میرے رب کے نام ہے. اس لیے فرمایا ہو والحیو, یہ پہلا نکتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کس پہ؟ الحیو الحیو. اب آدھرا سورۃ النحل آیت نمبر 19 اور 20 دیکھ لینا. وہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے. وہاں اتنا بڑھا دیا اموات غیر احیاء. فرمایا او مشرکو الہ تو وہ ہے جس کی شان ہے الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا, جو جس پہ موت کبھی نہیں آ سکتی. وہ رب ہے, وہ حاجت روا ہے, وہ مشکل کشا ہے. اور فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا لا یخلقون شیئا. اللہ کے سوا جن کو مشرک پکار رہے ہیں, حضرت عزیر کو پکارنے والوں سنو, حضرت مریم کو پکارنے والے سنو, پہلے انبیاء کو پکارنے والے سنو, بابوں کی قبروں پہ جا کے پکارنے والے سنو. یہ سورۃ النحل ہے, 14واں پارہ ہے, آیت نمبر 19 اور 20 ہے. گھروں میں ترجمہ دیکھنا. ویسے پرانے مولوی تمہیں کہہ دیتے تھے بت تھے, لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس آیت پہ ایسے پھنس گئے نا. یہ وہ آیت ہے جس پہ احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں لکھ گیا کہ اس سے مراد حضرت عزیر بھی ہے.
بی بی مریم بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی۔ اور اگر تجھے فرصت ہو تو صبح معارف القرآن کا مطالعہ کر لینا، تفسیر عثمانی دیکھ لینا، یار بیان القرآن دیکھ لینا، حضرت تھانوی کی وہ دیکھ لینا، کشف الرحمان دیکھ لینا۔ سب تفسیروں کا خلاصہ کہ یہ آیت انبیاء کو بھی شامل، اولیاء کو بھی شامل، سب کو شامل ہے۔ اور فرماتے ہیں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا جن کو مشرک پکار رہے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہے۔ اللہ نہیں پیدا کر سکتے، وہ مخلوق ہے کون؟ کون ہے؟ فرمایا اموات، سارے پڑھو، اموات غیر احیاء۔ شیخ الہند کا ترجمہ دیکھ لینا، مردے ہیں جن میں جان نہیں، مردے ہیں جن میں جان نہیں، اموات غیر احیاء۔ اور تم تو کہتے ہو جناب جب قبر پہ آئے ہو، کراچی والوں تم تو کہتے ہو جب قبر پہ آؤ نا تو سر کی طرف نہ کھڑے، کیونکہ مردے کو یوں دیکھنا پڑتا۔ قربان جاؤں تمہارے افتاح پہ، صدق، مردے کو یوں دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے آؤ نا تو سامنے کھڑے، وہ پاؤں کی طرف تو مردہ یوں دیکھے گا، پیچھے نہیں آگے۔ میں نے کہا تم تو کہتے ہو چڑی اور چڑا بھی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ لیبارٹری لگی ہوئی ہے، ایک نے کہا چڑی اور چڑا بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کام چنگا تھاڑے مردہ بھائی، چڑی اور چڑا بھی دیکھ لیتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ آج کل دیکھنے والے بھی نکل آئے، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اور جھوٹ بولنے والوں جھوٹ نہ بولو، تم کہتے ہو ہمیں دیکھتے سنتے ہیں، انہیں تو اپنا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، انہیں اپنے ٹھہرنے کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ تیری چڑی کو کہاں سے دیکھتے ہیں یا چڑے کو کہاں سے دیکھتے ہیں؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آگے ذرا پڑھ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پہلی بنیاد إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، الہ تمہارا الہ ایک ہے جس کی شان الحی ہے، وہ الحی ہے۔ اور یہ کون ہے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں زندہ۔ اب مسئلہ ہے مولوی دھوکہ جہاں سے دیتا ہے، شہیدوں والی آتے پڑھ بل احیاء 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 لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ میں نے کہا آگے بھی پڑھنا، آگے بھی دو مقام سورہ بقرہ کا بھی سورہ آل عمران کا بھی، آگے بھی ذرا پڑھنا۔ ایک بال کھڑا، دوسرا لاکن کھڑا۔ یہ جو بال ہے نا، یہ یا تو اللہ نے یہاں لاکن یہاں ذکر کیا یا قادیانی کے سر میں ضرب لگائی وہاں ذکر کیا۔ وہاں پر بھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آگے ولیکن رسول اللہ، لیکن لگایا۔ اور جہاں پر بھی کیا ہے؟ احیاء ولیکن، ولیکن بولو بولو ولیکن، یا قادیانی کا علاج کیا ہے لیکن سے یا تیرا علاج کیا ہے؟ وہاں پر بھی لیکن، یہاں پر بھی لیکن۔ کیوں؟
وہاں قادیانی نے ڈنڈی لگانی تھی تو وہاں قرآن نے لاکن کہا، اور جہاں اللہ کو پتا تھا کہ قادیانی کے چھوٹے بچونگڑے نے ڈنڈی لگانی ہے، اس لیے جہاں پر بھی کیا لاکن، وہاں پر بھی لاکن۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مولوی جی ایسا پوریا پڑھ، پوری آیات پڑھ، سن، توجہ سے سن، آج تیری قسمت اچھی تھی، توجہ سے سن۔ قرآن مقدس اور پیغمبر کریم کی 40 حدیث، کتنی؟ 40 حدیث، پورا چلہ 40 حدیث، اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا مالک، ابن صحیح، ابن حبان، 40 حدیث میرے پیارے پیغمبر کی وہ بیان کر رہے ہیں کہ شہید کی زندگی کا مطلب یہ ہے، حیات شہداء کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہے۔ ان کی ارواح، اونچا بولو، ان کی ارواح، ان کی ارواح جنت میں ہے، جنت کے باغات سے چرتی ہے، جنت کی نہروں سے پانی پیتی ہے، جنت کی سیر کرتی ہے، لہا کنادیل، ان کے لیے وہاں پر کندیلیں ہیں، اور معلقۃ بالعرش، اور وہ کندیلیں بھی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن مقدس کا فیصلہ، اور 40 احادیث، سب صحابہ تابعین یہی نظریہ، اور سارے مفسرین، حتیٰ کہ جلالین شریف بھی دیکھ لیں، جلالین شریف تک دیکھ لے، سب مفسرین نے حیات شہداء کا یہی معنی کیا، اور اس کا یہ معنی نہیں جو تیرا ملا کرتا ہے کہ روح پھر اس جسم کے اندر آ گئی اور یہ جسم زندہ۔ 10 حدیثیں بخاری، مسلم اور موطا مالک اور سیاہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ کھڑی ہے، کسی پہ ذرا کر کے دکھا۔ 10 حدیثیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے محبوب نے آخر وقت میں جو دعا کی وہ کیا کی؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألوکا الرفیق الاعلی۔ پیغمبر کریم نے اوپر انگلی مبارک کی، نحو سقف البیت، بخاری شریف، اور بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ اب رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ اٹھا بخاری۔ میں حیران ہوں یہ مولوی بخاری پڑھتے کیسے؟ اٹھا بخاری شریف، اور وہاں دیکھ رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا، کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہے؟ پیغمبر کریم پہ موت آ گئی اور حضرت فاطمہ اپنا عقیدہ بیان کر رہی ہے۔ شکر ہے یہ مفتی وہاں نہیں تھے، نہیں تو کہتے صحابہ کے پیچھے بھی نمازیں نہیں ہوتی، پتہ نہیں نماز ہوتی کدھر ہے۔ سون حضرت فاطمہ بخاری شریف، امام بخاری سے پوچھ، کیا فرماتی ہے؟ یا ابتا، اے میرے ابا جان، الا جبریل ننعاہو، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، من جنت الفردوس ماوا۔ اے بابا ہمیں چھوڑ کر آپ نے تو جنت کو اپنا بسیرا بنا لیا، ٹھکانہ بنا لیا، اور وہ کیسا؟ جنت الفردوس ماوا، مستقر، ماوا مستقر۔ ہمیں چھوڑ کے، سانو چھڑ کے تے پکے ڈیرے تسی جنت میں چلا لے، ماوا ٹھکانہ بنا لیا۔ میرے پاک نبی کا معطر محفوظ وجود، ایسا مقدس اور مطہر اور خوشبودار وجود، آپ کے وجود اقدس پہ آج بھی وہ رونقیں موجود ہیں جو زندہ جبریل کے چہرے پہ بھی وہ رونقیں موجود نہیں ہیں۔ لیکن میرے پیارے نبی کی روح مبارک چلی گئی کہاں؟
جنت الفردوس بابا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں جنت الفردوس میں چلی گئی میرے پاک نبی کی مقدس روح. تو پتہ چل گیا رفیق اعلیٰ یہ جنت الفردوس ہے, اسی میں آپ کی روح مقدس بھی چلی گئی. توجہ ہے. اور جنت الفردوس کہاں ہے؟ وہ مدینے میں نہیں میرا بھائی, جنت الفردوس وہ وہاں ہے. ان کو الف با سے شروع کرانا پڑتا ہے. جنت الفردوس وہ ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اعلی الجنہ اوسط الجنہ, سب سے جنت کا اوپر والا حصہ, سب سے افضل حصہ اور کون سا ہے؟ سقفہ عرش الرحمن. اس جنت کی چھت اور لنٹر رحمان کا عرش بن رہا ہے. میرے پاک نبی کی روح چلی گئی اسی جنت میں. اور پھر پیغمبر کریم ساتھ بتا گئے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسنا. پڑھو ذرا حسنا اولئک, یہ ہے رفیق اعلیٰ. حسنا اولئک رفیقا. وہ بخاری ہے, یہ قرآن ہے. قرآن بخاری مل کے فیصلہ کر گئے کہ محمد مصطفیٰ بھی موت کے بعد آپ کی روح مبارک چلی گئی کہاں؟ بول اونچا بول, کہاں چلی گئی؟ جنت الفردوس, جنت الرفیق اعلیٰ, جنت الفردوس. یہ ملا وقت مل جائے اٹھا فتح الباری, اٹھا عمدۃ القاری, اٹھا کستلانی, اٹھا روح المعانی, حنفی مالکی شافعی حنبلی, ساری کائنات کے علماء کی کتابیں اٹھا لے, سب لکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ علامہ ابن اسیر, حتیٰ کہ اہل لغت, حتیٰ کہ مفسرین, حتیٰ کہ محدثین, حتیٰ کہ شارحین, حنبلی شافعی مالکی حنفی سب کے سب لکھ گئے رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ المکان الذی یسکنون فیہا ارواح الانبیاء. یہ جنت کا وہ مقام ہے جو ارواح انبیاء کا مسکن ہے, وہاں اللہ کے نبیوں کی روحیں لیتی ہیں. میرا مفتی شیب توجہ فرما, یہ سارے حنبلی شافعی حنفی مالکی سب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تیری نماز کعبہ میں بھی نہیں ہوتی, کعبہ کے رب کی قسم, کیونکہ مشرک دی نماز بڈو ہوندی کوئی نہیں. توجہ ہے. کہتے ہیں جی ہماری اشاعت والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ہمارے ساتھی کئی پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا ان کی نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ اشاعت والے چھوڑو, یہ ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی کھڑے ہوں تب بھی ان کی نماز نہیں ہوتی, کیونکہ ہے مشرک اور بدتی. مشرک بدتی کعبہ میں کھڑا ہو تب بھی نماز نہیں. ڈر گئے ہو؟ توجہ کر. اب واپس آ جا, جماعت الاخرى ہو اور صدیق کا تذکرہ نہ ہو, مزہ نہیں آتا. توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ٹائم کیا ہے مولوی صاحب؟ اچھا بھی بڑا ٹائم ہے. اور آپ جتنے رکے لکھ سکتے ہیں لکھو, جب تک رکے آپ کے ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک میں نہیں اٹھوں گا. لکھو. توجہ کر. بات ذہن میں ہے, الہ کی بنیاد کیا ہے مسئلہ؟ میں اپنوں کو سمجھا رہا ہوں, دوسروں کو نہیں. الحی, اور یہ جو میں نے بات کی یہ میرا فہم نہیں, یہ میرے صدیق اکبر کا فہم ہے. صدیق اکبر کا فہم ہے. ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب کہنے لگے, مولوی تو نہیں ہے کنجر ہے, تو وہ کہہ رہا تھا مولویوں کے سامنے کہتے ہیں ابو بکر کا ایمان ثابت کرو, ابو بکر کا ایمان ثابت کرو, ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. سمجھو ہے, وہ تو ہے ہی ہے نا. کہتے ہیں جی شیخین کا امام, وہ اتنا نہیں جتنے اس کے ساتھ بحث کرنے والے.
تو میں نے کہا متا اینڈ کمپنی، متا ایکسپریس، متا اینڈ کمپنی، تم کہتے ہو ابو بکر کا ایمان، تو وہ ایمان ہے کہ رب نے قیامت تک آنے والوں کے لیے شرط لگائی ہے کہ ابو بکر کی طرح ایمان ہوگا تو ایمان قبول ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آمنو کما آمن الناس، اور ابو بکر تو وہ ہے ہر نماز میں پڑھتا ہے صراط الذین انعمت، یہ کون ہے؟ انعمت علیہم کون؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، آگے من النبیین، آگے صدیقین۔ سمجھ میرا بھائی، اسی کچے پتے کدے نہیں کھیلتے، ایسی گانٹھ لگا رہا ہوں کہ ایران سے دلی تک سب کے سب مجوسی ایکسپریس کٹھے ہو جاؤ اور لاؤ جواب۔ ہر نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، یہ کون ہے انعمت علیہم؟ یہ ہیں نبیوں کے بعد کون ہے؟ صدیقین۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی نبوت دلیل سے ثابت ہو، صدیق وہ ہوتا ہے جس کی صدیقیت دلیل سے ثابت ہو، صالح وہ ہوتا ہے جس کی صالحیت دلیل سے ثابت ہو، شہید وہ ہوتا ہے جس کی شہادت دلیل سے ثابت ہو۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ اگر جھوٹی نبوت کا مدعی ہے وہ صدیق ہے، نبوت بھی دلیل سے ثابت ہوتی ہے، وقت بڑا کم ہے۔ اور سنو، ابو بکر وہ ہے جس کی صدیقیت دلیل سے ثابت، توجہ میری طرف، کس سے ثابت ہے؟ اور دلیل ایسی کہ اس کا انکار کرے، اس کا انکار کرے پورے مذہب کا انکار، اور اس کا اقرار کرے پورے مذہب کا انکار۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ دوسری ایکسپریس کو کہہ رہا ہوں، اس کو مان تب بھی کافر ہے، نہ مان تب بھی کافر ہے۔ چل تم نے نعرہ بدل لیا، ہمارا نعرہ اب بھی ہوئی ہے، اس کو مان لے تب بھی، نہ مانے تب بھی۔ توجہ ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ میرے نبی کی مانتا ہے، میرے معصوم کی مانتا ہے۔ پیغمبر کریم پہاڑ پہ کھڑے، میری سیاہ اٹھا، اور اگر ٹائم ہو تو اپنی بہار الانوار بھی اٹھا لے، اس میں بھی حدیث موجود ہے۔ بہار الانوار مجلسی کی، اس کو بھی پڑھ لے، 110 جلدوں میں موجود ہے، 110 جلدوں کی کتاب ہے، وہ بھی پڑھ لینا۔ لیکن تو فارغ ہی نہیں ہے، اس میں بھی حدیث ہے، میری کتابوں میں بھی حدیث ہے۔ پیغمبر پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ عمر عثمان ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ پہاڑ جھومنے لگا، اور میں اس کو کہتا ہوں پہاڑ جھوم گیا۔ پیغمبر کریم نے ضرب لگائی تے فرمایا اوے احد ٹھہر جا، انما علیک نبی، آگے وصدیق، آگے وہ بولو کراچی والے، شہیدان، شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ تو میرے معصوم دی گل، میرے معصوم کی بات۔ اور اگر اپنے معصوم کی ماننی ہے تو جعفر صادق کو دیکھ لے۔ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں
تلوار کو سونے کا پانی لگوانا، دستہ لگانا یہ جائز ہے؟ کسی نے پوچھا حضرت کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا۔ ابو بکر صدیق اور ساتھ جو بیٹھا تھا راوی، اور راوی نے جمپ لگایا، بسبا کہتے انتا تقول، تو ابو بکر کو صدیق کہتا ہے؟ امام جعفر فرمانے لگے ہاں ہاں ہوا صدیق ابو بکر صدیق ہے، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے لا صدق اللہ فی الدنیا وفی الآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کا منہ کالا کر دے اور آخرت میں بھی اس کا منہ کالا کر دے، دنیا میں بھی جھوٹا رہے آخرت میں بھی جھوٹا رہے۔ یہ تیرے معصوم کی بات ہے، میرے معصوم نے بھی بتا دیا، محمد مصطفیٰ نے، اور تیرے معصوم نے بھی بتا دیا کہ ابو بکر وہ صدیق ہے۔ جو اس کو صدیق نہیں مانتا اس کی زبان پہ کبھی سچ آ ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھ ابو بکر صدیق کے پیغمبر کریم پہ موت آ گئی، ڈر تو نہیں آئے ابو بکر صدیق، پیغمبر کریم کا چہرہ انور ڈھانپا ہوا ہے، اور وہاں جب صدیق داخل ہوئے دیکھا مسجد نبوی میں دو اجتماع کھڑے تھے، ایک میں فاروق اعظم ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے، دوسری طرف حضرت عباس پیغمبر کریم کا چچا، وہ بھی لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آئے، پیغمبر کریم حضرت عائشہ کے حجرہ میں دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر پڑی ہوئی ہے، آپ کے چہرے انور سے چادر مبارک اٹھائی ابو بکر صدیق نے، اور ابو بکر صدیق کے ہونٹ نیچے آئے اور ساتھ آنسو بھی بہنے لگے، فبکا، حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو نیچے آئے، اور کیا کہتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق؟ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب طبتا حیا و میتا، طبتا حیا و میتا، تم زندہ تھے تب بھی خوشبودار، آج میت ہو گئے ہو تب بھی۔ جی مفتی صاحب سے پوچھ لینا ابو بکر کے پیچھے نماز ہوتی تھی؟ کیا کہ طبتا حیا و میتا، اے میرے پیارے نبی تم زندہ تھے تب بھی خوشبودار، دنیا سے چلے گئے تو اب کون ہو؟ میتن، سارے پڑھو میتن، بخاری پڑھ رہا ہوں، میتن، زندہ تھے تب بھی خوشبودار، اب میت ہو گئے تب بھی خوشبودار۔ اے پہلا خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل، اور فرماتی ہیں بار حضرت عمر کہہ رہے تھے پیغمبر کریم پہ بے ہوشی ہے، آپ اٹھیں گے اور منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، یہ جو خوشیاں کر رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق نے وہی جملہ کہا، اس لیے ذرا دیکھنا حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری دیکھنا، جو احسن الوجوہ فتح الباری میں بھی، عمدۃ القاری میں بھی، قسطلانی میں بھی اور فیض الباری میں بھی، حتیٰ کہ تمہاری کراچی والی کشف الباری میں بھی یہی لکھا ہے کہ احسن الوجوہ کیا ہے؟ فرمایا لا یجمع اللہ علیک الموتتین، قالا ردن لقول عمر، قالا ردن لقول عمر، حضرت عمر کہہ رہے تھے غشی کی حالت ہے، آپ اٹھیں گے
تو حضرت صدیق نے فرمایا اگر اب اٹھے تو پھر موت آئے گی، اب جو موت آنی تھی فقد متہا، قیامت تک وہ موت آ گئی، اب قیامت تک میرے نبی کی روح اس بدن میں نہیں آئے گی، جب اس دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہوں گے تو دوبارہ موت بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا اللہ تجھ پہ دو موتیں جمع۔ مولویوں کو جا ملا داؤدی صاحب، یہ کون ہے داؤدی؟ قول داؤدی، یہ داؤدی نے اپنے کو رکھا، فلانا کالا داؤدی سن احسن الوجوہ اسلم الوجوہ، وہاں پر دیکھ لو فتح الباری بھی، عمدۃ القاری بھی، فیض الباری بھی۔ پھر ابو بکر صدیق آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، توجہ ہے، منبر پہ کھڑے ہو گئے، تقریر شروع کی، اور تقریر یہی تھی جو آج ہضم نہیں ہو رہی، یہی تقریر شروع کی، حمد اللہ، ہم ثنا کے بعد اب سن میرا بھائی، بخاری اٹھا لے، اور اگر بخار نہ ہو، کیونکہ پڑھتا ہے جو بخاری بلا عشق محمد، بخار اسے آتا ہے، بخاری نہیں آتی، پڑھتا ہے بخاری جو بلا عشق محمد، بخار اسے آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ سونے اشاعت التوحید والوں سے بخاری کا سبق پڑھ لے، اشاعت والے تجھے سمجھا دے کیا کیا صدیق نے فرمایا۔ توجہ ہے، ایک جملہ خدا کی قسم سنو، اور جتنی میں نے تقریر کی ساری اسی کے اندر کری، اور جملہ کہاں سے چنا؟ انتخاب کیا؟ فاروق اعظم، وہ کہہ رہے ہیں من قال ان محمدن قد مات، جس نے کہا محمد پہ موت آ گئی میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور ادھر حضرت عباس کھڑے تھے، یہ مسند دارمی پڑھ رہا ہوں، حضرت عباس، اور وہ کہہ رہے تھے لوگو ان محمدن بشر، اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ بشر تھے، اور واللہ انہو قد مات، اللہ کی قسم حضرت محمد پہ موت آ گئی، ادفنوا صاحبکم، پیغمبر کریم کو دفن کر دو۔ اگر پیغمبر کریم زندہ ہوئے نا، توجہ ہے، اب یہ بھی سوچنا پڑے گا حضرت عباس کے پیچھے بھی نماز ہوتی تھی، اگر زندہ ہوئے نا، سن جملہ، تو ان اللہ یبعث عنہ التراب، اللہ قبر کی مٹی ہٹا دے گا اور پیارے پیغمبر کو باہر لے آئے۔ گویا حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قانون ہی نہیں زندہ نبی کو قبر میں رکھنا، اگر پیغمبر زندہ ہوئے تو اللہ مٹی ہٹا دیں گے اور پیغمبر کریم کو باہر۔ غالباً حضرت عباس کے ذہن میں بھی یہی آیت تھی، الم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا ظہرها للاحیاء وقبورها للاموات، قبورها للاموات، یہی پیش نظر تھی۔ فرمایا دفن کر دو، اگر پیارے پیغمبر زندہ ہوئے اللہ زندہ نبی کو قبر میں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت صدیق ہے، اور کہاں سے شروع کیا؟ ایوہ الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ انداز دیکھیں، جو تم میں سے عبادت کرتا تھا محمد کی، یعنی الہ سمجھتا تھا، وہ سمجھ لے محمد پہ موت آ گئی، اور جو تم میں سے صرف اللہ کو الہ سمجھتا تھا، اللہ موت سے پاک ہے، اس پہ موت آنے والی۔ یہ ہے بنیاد مسئلہ الہ کی جو ابو بکر صدیق نے رکھی، اور یہی نقطہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں،
اس لیے کہ اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں. اور پھر سورۃ المائدہ پڑھ لینا, فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اور آگے ذرا دیکھ, واللہ هو السمیع العلیم. یہاں پر بھی اتعبدون کے سیاق میں ذکر کیا. یار حضرت ابراہیم کی تقریر دیکھ لو, باپ کو مسئلہ الہ سمجھا رہے ہیں. اور کیا, یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. تو پہلے نمبر پہ کیا رکھا, ما لا یسمع. تو اس لیے یاد رکھو مسئلہ حیات بھی اور مسئلہ سما, یہ مسئلہ الہ کی بنیاد ہے. توجہ ہے میری طرف, یہ اشاعت التوحید کی دعوت ہے. اب میرا خیال ہے لیٹ ہو گئے, تاریخ بھی بدل گئی, آپریشن اگلی دفعہ ہو. آج دعوت کافی ہے جو تھوڑا سا ہو جائے. چلو یار ادھار ہی کر لیتی ہے. میں خود بخار بھی ہے, زکام بھی, اتنی کافی ہے. آپ جتنے طلباء بیٹھے, چند گزارشات آپ حضرات سے. اللہ نے آپ کو قرآن بھی دیا, سنت بھی دی. ایک تو یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں سے مرعوب نہ ہویا کریں. یہ جو مفت کے مفتی ہیں نا, ان کے فتووں کی حیثیت جو ہے وہ گدھے کی لات جیسی سمجھا جائے, کوئی حیثیت نہیں. جس مفتی کا ایمان ثابت نہ ہو اس کا فتوہ کیسے ثابت ہو. پھر ان سے یہ بھی ذرا پوچھو. اچھا, حیرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ جو اشاعت التوحید کا عقیدہ ہے وہی عرب کے علماء کا. فتاوی لجنہ آ چکے 32 جلدوں میں, فتاوی علماء بلد الحرام وہاں کی لجنہ کا, اور سعودی عرب کے کم از کم 25 سے 30 کے قریب بڑے بڑے علماء سے میں خود ملا ہوں, اور میں منبر پہ بیٹھا ہوں. اب بھی کوئی میرے ساتھ آنا چاہے میں ملا سکتا ہوں. اور بڑے بڑے مفتیان کرام, ان کا بالکل یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برزخ کی حیات حاصل ہے. اور مطلب یہ ہے کہ آپ کی مبارک جسد اطہر مدینہ منورہ میں تر و تازہ موجود ہے, اور آپ کی روح مقدس رفیق اعلیٰ جنت الفردوس بھی ہے. اور موت کے بعد, یار عجیب بات ہے, موت آنے سے کوئی حیات ختم ہوئی یا ہوئی نہیں. وہ کون سی حیات ختم ہوئی؟ یہ نیا عقیدہ ہے جی, موت آئی ہے حیات ختم نہیں ہوئی. موت مانتے ہیں لیکن حیات ختم. اور بھائی موت آئی, دنیا بھی حیات ختم. اب اس کے بعد کیا ہے, اخروی حیات, برزخ کی حیات. اور برزخ کی حیات کی الحمدللہ ہم قائل ہیں. یہ ملا مفتی جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں یہ حیات نہیں مانتے. میں نے کہا شہیدوں والی حیات ان سے اعلیٰ حیات انبیاء کو حاصل ہے, اور سب سے عرفہ حیات محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے. لیکن وہ حیات برزخ کی ہے, وہ حیات دنیاوی بھی نہیں تے دنیا کیسی بھی نہیں. یہ جو تمہاری المحند ہے نا, دنیاویتن لا برزخیتن, یہ تن کوئی نہیں ہے, نہ دنیاویتن. وہاں پر وہ حیات ایسی نہ دنیاوی ہے نہ دنیا کیسی ہے, وہ خالص برزخی اور اخروی حیات ہے. الحمدللہ ہم اس کے قائل اور فاعل ہیں. باقی جتنے مولوی آپ کے جام درس گاہوں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ اشاعت التوحید والے حیات النبی کے منکر ہیں, یا عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں, یا ایصال ثواب کے منکر ہیں, یہ جتنے الزام لگا رہی ہیں, یہ خدا کی قسم انہیں نہ اللہ کا خوف ہے نہ شریعت کا شرم ہے. ہم منبر پہ ہیں, ہم کہتے ہیں عذاب و ثواب قبر برحق ہے, اس کا مطلقاً منکر کافر ہے. حیات النبی برحق ہے, حیات شہداء برحق ہے. لیکن یہ 3 مسئلے پکے ہیں. موت کا مطلب کیا ہے؟ روح جسم سے بالکل یا جدا ہو جاتی ہے. یہ 3 مسئلے یاد کر لو. موت نام بھی انفقاع کے
روح انل جسد تام کا ہے، جس پہ بھی موت آئے روح جسم سے جدا ہو گئی، اور اب قیامت تک قانوناً عادتاً کسی کی روح بھی اس بدن کے اندر نہیں ہوتی، اور موت کے بعد کوئی بھی دنیا والوں کا کلام سلام سننا یا دیکھنا یہ عادتاً ثابت نہیں۔ یہ تینوں مسئلے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ اس آیت کے اندر بھی موجود ہے، اور اس مسئلے پہ قرآن مقدس کی پوری 100 آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ضد سے بچا کے کتاب و سنت کی پیروی نصیب کرے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم بنائے۔ باقی جو ساری گپے شپے ہیں، کوئی میرا لائق پر چاہیے تو مجھے دے، نہیں ہے۔ 12 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کے وآخر تمام ساتھی کچھ اعلانات سنیں۔ انشاءاللہ 14 جنوری بروز اتوار جامعۃ الامام عبداللہ ابن عباس الاسلامیہ میں سالانہ پروگرام ہوگا، جس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا شکیل الرحمن بخاری صاحب ہوں گے۔ آپ حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسی طرح آئندہ جو جمعرات ہے اس کو جامع عمر نارتھ ناظم آباد میں انشاءاللہ تقریری مقابلہ ہوگا، اس میں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور کل گلشن بنیر لانڈی میں جامع مسجد مکہ میں بعد نماز مغرب پروگرام ہوگا، جس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا احمد جمشید صاحب ہوں گے، حضرت مولانا بشیر الہی صاحب ہوں گے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں شرکت کا اہتمام کریں۔ اور آخر میں ضلع غربی اشاعت التوحید و سنت کے امیر حضرت مفتی عنایت الرحمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لا کر حاضرین مجلس کا شکریہ ادا فرمائیں۔ تمام احباب جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کے آنے کا ہم انتہائی مشکور ہے، اور خصوصاً جو ہمارے بڑے حضرات یہاں تشریف لائے تھے ان کے بھی انتہائی مشکور ہیں۔ اللہ سب کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو انتظامیہ والے ہیں اور ان کا بھی انتہائی مشکور ہے، انہوں نے اس اجتماع میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو امیر صاحب ہے، صوبائی امیر اور دوسرے حضرات سب کے جو ہے ہم انتہائی مشکور ہیں، انہوں نے اس اجتماع میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دنیا آخرت کی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے، اور جتنے حضرات یہاں پر آئے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچا دیں۔